الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ مواقع جہاں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، یعنی ایسے موقع جہاں پہ درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو درود شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے تو کچھ تو مشہور ہیں، مثلاً ہر نماز کے آخری تشہد میں، قنوت وتر کے آخر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں۔ ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں کہ دعا سے پہلے، جب آپ دعا کرنے لگیں تو دعا سے پہلے جو ہے وہ درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، اور آخر میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ وہ دعا جو ہے مقبول دعا بن جائے۔ یاد رکھیں، جس نے جو بھی دعا کرنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کا ذکر کرے، اس کے بعد درود پاک پڑھے، پھر جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے، اور اس کے بعد آخر میں پھر درود پاک پڑھ کر اپنی دعا کا اہتمام کرے۔ اختتام اپنی دعا کا درود پاک سے کرے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے، انشاءاللہ وہ ملے گا۔ تو محترم ناظرین، دعا کا یہی طریقہ ہے کہ جب آپ دعا کرنے لگیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں، اور اس کے بعد جو چاہے مانگیں اپنے رب سے، اور دعا کا اختتام جو ہے وہ پھر درود پاک سے کریں۔ یہ ایسا ہی ہے، وہ دعا کو ایسا ہی ہے جیسے ایک تو ہوتا ہے ویسے کسی کو گفٹ دینا، تو آپ کسی کو ایسے ہی چیز پکڑا دیں کہ یہ میں نے آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں، اور ایک ہوتا ہے اس کو بہترین پیکنگ کر کے گفٹ دینا، تو لینے والے کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، وہ زیادہ خوش ہوتا ہے وہ قبول کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی ہے، جیسے آپ دعا کرنے لگے تو پہلے خوب اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد جو چاہے مانگیں، پھر مانگنے کے بعد پھر درود پاک پڑھیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے بہترین پیکنگ کر کے آپ نے دعا کو اللہ کے پاس بھیجا، یعنی بہترین اس کی پیکنگ ہو گئی، تو پھر اللہ بھی اس کو قبول کرنے میں خوشی خوشی قبول کرے گا۔ تو اپنی دعا میں درود پاک جو ہے وہ کثرت سے کیا کریں۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے ایک گزارش کروں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، جو جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔
سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے مہینے کا کوئی 5% یا 10% نکال کے، یا جتنی اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے، نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، تو اپنے دیے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، اور لوگوں کی دعائیں لیں۔ کھانا کھلانا ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ محترم ناظرین، یہ میری بات نہیں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ جس دعا میں درود پاک شروع میں اور آخر میں نہ پڑھا جائے، وہ دعا جو ہے وہ رکی رہتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہیں جاتی، زمین و آسمان کے درمیان جو ہے وہ رکی رہتی ہے۔ تو دعا کا طریقہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کا حمد و ثنا کریں، اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھیں، پھر جو چاہے مانگیں اپنے کریم رب سے، اور آخر پہ پھر درود پاک پڑھ کر دعا کو اختتام کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے دونوں کو، سننے والے اور کرنے والے کو، دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا چاہیے۔ اور جب اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو وہ بندہ اور سننے والا اور کرنے والا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر درود پاک نہ پڑے گا تو وہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو محترم ناظرین، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ ان پر درود نہ پڑے۔ نیز ارشاد فرمایا، بخیل دو ہیں، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یہ بخیل ہے شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ان پر درود نہ بھیجے۔ اور اذان کے بعد ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ اذان کے کلمات دہرائے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت درود پڑھا کریں۔
جب مسجد میں داخل ہوں تو درود پاک پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ایسے کر کے پڑھیں، اور اللہم انی اسألک من اللہم افتح لی ابواب رحمتک جب مسجد میں داخل ہوں، اور جب مسجد سے نکلیں تو پھر ویسے ہی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ مسجد میں داخل ہوتے اور اس سے نکلتے ہوئے پہلے درود شریف اور پھر مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ اور جمعہ کے روز حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی بعد خصوصیات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لہٰذا تم اس دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ قبر میں آپ کا جسد اطہر تو بوسیدہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ صبح اور شام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی کہ جو بندہ صبح 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، وہ ایسا دن ہے، ایسا سخت دن ہے قیامت کا دن کہ اس دن میں کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ تو کیوں نہ اپنے لیے ایک وسیلہ بنا کے رکھیں، اپنے لیے ایک جو ہے وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو اپنے لیے جو ہے وہ نصیب کر لیں۔ کم از کم صبح اور شام کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں۔ صبح اور شام 10 مرتبہ پڑھنا تو کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اور محترم ناظرین، کیوں 10 مرتبہ پڑھیں؟ سارا دن آپ درود پاک پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے، ہر کام کرتے ہوئے جب آپ کام پہ بھی ہوں تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کام پہ لگائیں اور زبان سے درود پاک جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے سے بندے کی دنیاوی ساریاں پریشانیاں، دنیا اور آخرت کے سارے غم اور دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پر لگائیں اور ہر وقت درود پاک اپنی زبان سے پڑھتے رہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔